اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کی ہماری آیات ہیں سورہ لقمان کی، اس کو ہم ختم کریں گے تو سٹارٹ کریں گے اس کی آیت نمبر 31 سے لے کر انشاءاللہ آج فنش کریں گے 34 تک۔ فرسٹ اس کی 31 آیت ہے، اس کا ہم ترجمہ پہلے دیکھیں گے پھر اس کی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، انا بے شک کہ الفلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو، تجری چلتی ہے، فی میں البحری سمندر، بنعمتی اللہ کی نعمت کے ساتھ، بنعمت اللہ اکٹھے اس کو کر لیں تو ترجمہ لکھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ بنعمتی نعمت اللہ اللہ کی، لیوریکم، لی ہے شروع میں تو لی کا مطلب ہوگا تاکہ۔ اب یہ جو ہے یوری، یہ دیکھیں جیسے اوپر طرح ہے نا، اسی طرح اس کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، تاکہ دکھائے کم تمہیں، من سے، آیاتی ہی اس کی نشانیاں۔ آیت نشانی کو کہتے ہیں، ایک قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے اور اس کا دوسرا معنی نشانی بھی ہوتا ہے۔ ان بے شک، فی میں، ذالکا اس، لآیاتن نشانیاں ہے، لکلی اس میں لام ہے شروع میں تو اس کا معنی یہاں پہ ہم لکھیں گے البتہ نشانیاں ہیں، لکلی ہر ایک کے لیے، صبارن بہت صبر کرنے والا، شکورن بہت شکر کرنے والا، و اور اذا جب، غشیہم چھا جاتی ہیں، اینڈ پہ ہم ہے تو جس کا معنی ہوگا ان پر۔ اردو میں بھی ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا، غشی، غشی کے دورے پڑنا، بے ہوش ہو جانا، بالکل وہی چیز ہے، چھا جانا، ہم ان پر، موجن موج، لہریں، کزللی اس کا مطلب ہوتا ہے بادلوں کی طرح، جیسے سائبان ہوتا ہے، ایک امبریلا آپ کہہ لیں انگلش میں، کہ امبریلا کی طرح لہریں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے چھا جاتی ہیں۔ دعو پکارتے ہیں، وہ پکارتے ہیں اللہ اللہ کو، مخلصین خالص کر کے، لا لیے، ہو اس کے، الدین دین، فلما اس میں فا ہے شروع میں جس کا معنی ہوگا پس، لما جب، نجاہم نجا کا مطلب ہوتا ہے نجات دینا، تو شروع میں دیکھیں نون ہے تو ہم نے نجات دی ہم ان کو، نجاہم نجات دی ان کو، سوری اس میں نا یہ نون جو ہے یہ وہ ہم والا نہیں ہے، یہ نجات والا نون ہے۔ وہ نون جب کبھی کبھی شروع میں آتا ہے تو ہم بھی معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ اس ورڈ کا حصہ ہے تو اب ہم نہیں لکھیں گے، یہ میں نے غلطی سے آپ کو کہہ دیا ہے۔ نجاہم نجات دی ہم ان کو، الا طرف، البری بر کہتے ہیں خشکی کو، فمن ہم فا ہے شروع میں تو، من ہم ان میں سے، مقتصد انصاف پر قائم رہتے ہیں یا سیدھے راستے پہ رہتے ہیں، وا اور ما نہیں، یجحدو انکار کرتے، بی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ۔ ساتھ کہاں سے آیا؟ کیونکہ اس میں شروع میں دیکھیں با ہے تو با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، تو ساتھ آیات کے، اینڈ پہ نون الف ہے تو اس کا معنی ہوگا ہماری، اللہ مگر، کلو ہر، خطارن خطارن کہتے ہیں دھوکے باز کو، وعدہ توڑنے والا شخص جو ہوتا ہے، کفورن کفور ہے ناشکرا، یہ شکور کا اپوزٹ ہے۔ یا ایوہا
یا ایوہا جو ہے حرف ندا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اے الناسو لوگوں، اتقو ڈرو، ربا رب، کم اپنے، وخشو اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں، یجزی کام آئے گا، والدن والد، ان سے، ولدی اپنے بیٹے، یعنی کہ ان سے آپ یہاں پہ کے بھی لکھ سکتے ہیں کہ والد جو پیچھے سے ملا کے کریں تو والد کام آئے گا اپنے بیٹے کے، ان ولدی ہی اپنے بیٹے کے، و اور لا نہیں، مولودن مولودن جو ہوتا ہے یہ بھی بیٹا ہے۔ ڈفرنس ہم دیکھیں گے کہ ولد اور مولود دونوں میں کیا فرق ہے، یہ ہم اس کی تفسیر جب کریں گے تو اس میں دیکھیں گے۔ تو آپ یہاں پہ دونوں میں بیٹا ہی لکھیں گی نیچے، ہوا وہ، جازن کام آ سکے، ان کے، والدی ہی اپنے باپ کے، شیئن کچھ بھی، انا بے شک، وعدہ وعدہ، اللہ اللہ کا، حق سچا ہے، فا پس، لا نہیں، تغر تغرنکم تغرنکم کا مطلب ہوتا ہے اس میں کم ہے اینڈ پہ تو ہوگا تم کو، اور یہ غرور سے ہے، غرور کہتے ہیں دھوکے میں ڈال دینا، اور تا ہے شروع میں تو اس کے معنی ہم لکھیں گے تم، کہ دھوکے میں ڈال دے تم کو، الحیاتو حیات کہتے ہیں زندگی، الدنیا دنیا کی، و اور لا نہیں، یغرنکم دھوکے میں ڈال دے تمہیں، کم ہے اینڈ پہ تو پھر اس کی وجہ تمہیں، باللہ با ہے شروع میں تو اس کا معنی یہاں پر آئے گا بارے میں، اللہ اللہ کے، الغرور دھوکا دینے والا یا فریب دینے والا، انا بے شک، اللہ اللہ، عندہ اس کے پاس، عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، ہو اس کے، علم علم ہے، الساعتی قیامت کا، ساعہ کا مطلب ہوتا ہے قیامت کا نام ہے یہ، وَيُنَزِّلُ اور یونزلو وہ جو شروع میں یا نا تو اس کا معنی ہوگا وہ نازل کرتا ہے، الغیث بارش، و اور یعلم وہ جانتا ہے، ما جو فی میں، الارحامی رحم میں ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں ہے جو، وما اور نہیں، تدری جانتا، نفسن کوئی شخص، ما ماذا کیا، تکسیبو وہ کرے گا، غدن کل، و اور ما نہیں، تدری جانتا، نفسن کوئی شخص، بِأَيِّ کس، ارض زمین میں، تموتو مرے گا، ان بے شک، اللہ اللہ، علیم جاننے والا ہے، خبیر خبردار ہے، ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے دیکھیں آیت سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی طریقہ جو ہم پچھلی آیات میں بھی دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوشچن کی طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ غور و فکر کرو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر، یعنی کہ کیا نعمتیں لے کر چلتی ہے، جیسے آپ دیکھیں کشتیاں جو ہوتی ہیں، ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ کشتی کا کام کیا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا کام ہوتا ہے نا، ان لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا کام جن کا ہوتا ہے کہ وہ ہماری ضرورت کا سامان لے کے جاتے ہیں،
شپس ہوتے ہیں، میں بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں، اس میں فوڈ جاتی ہے، پھر اس میں ہماری ضرورت کا سامان جاتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے سارا کچھ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کشتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سمندر پہ چلاتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا سکے، اللہ اپنی آیات کو، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو دکھائے۔ اور اس میں نشانیاں جو ہیں جس کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے، تو یہ ہیں کس کے لیے؟ کیا ہر شخص کو وہ نشانی نظر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں؟ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا۔ باقی ہر یہ نہیں ہے، سب کو یہ نشانیاں تو ویسے سب کے لیے ہیں، لیکن نظر کی صرف ان کو آتی ہیں جو بہت صبر کرنے والے ہوں گے اور بہت شکر کرنے والے ہوں گے۔ اب صبار کا دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ صبار جو ہے نا، یہ ایگزیجریشن والا ورڈ ہے، یعنی کہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے اس میں۔ معنی اس کے کیا ہے؟ خوب صبر کرنے والا، ثابت قدم رہنے والا، اچھے برے سخت نرم ہر قسم کے ماحول جو ہوں ان میں ثابت قدم رہنے والا۔ شکور جو ہوتا ہے بہت زیادہ احسان ماننے والا، نعمتوں کی قدر کرنے والا۔ اور آپ دیکھیں کہ صبر اور شکر یہ ایسی دو کوالٹیز ہیں کہ جو انسان کو بہت زیادہ فائدے عطا کرتی ہیں۔ سیکھنے کی چیزیں اور فائدے کی چیزیں تو وہ دیکھیں بہت سی ہیں، لیکن یہ ملیں گی صرف ان کو جو پہلے درجے پہ صبر کرے، جب تک وہ نہ مل جائے، یعنی کہ جب تک تو آپ ایک چیز کی کوشش کر رہے ہیں اور جب تک آپ کو وہ نہیں مل رہی، آپ مسلسل ایک اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر انسان صبر اور جب آپ کو وہ چیز جب مل جاتی ہے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ شکر۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہیں کہ جب تک تو چیز انسان کو نہیں مل رہی تو اس میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور جب مل جاتی ہے تو پھر اس میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صبر اور شکر کے ساتھ ایک کشتی کے سفر کو ذکر کیوں کیا کہ کشتی دیکھو چلتی ہے، اللہ کی نعمتیں لے کے چلتی ہے اس میں؟ کیونکہ اگر آپ میں سے کبھی کسی نے ایسے ٹریول کیا ہو جو سمندر کا سفر ہوتا ہے، کروز شپ پہ گئے ہوں، کشتی میں گئے ہوں، تو جب آپ دیکھیں کبھی آپ اپنے ساحل سے دور چلے جاتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ یو آر ان دا مڈل آف نو ویئر، آپ کو ارد گرد کچھ چیزیں اب نظر نہیں آتی، اور خاص طور پہ جب کبھی رات کا بھی ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ایک خاموشی، ایک عجیب سی خاموشی، پھر اس خاموشی میں ایک وحشت سی ہونی شروع ہو جاتی ہے انسان کو، پھر آپ کو بالکل وہاں پہ ایک تنہائی کا احساس، اور ہر وقت وہ ایک آئسولیشن تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھیں ایک عجیب قسم کا شور بھی ہوتا ہے جو سمندر کی لہروں کا شور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ارد گرد کو لائف نظر نہیں آتی، پرندے وغیرہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، کہیں سے آپ کو لائٹس نظر نہیں آتی جیسے ہمیں دوسرے سٹیز کی، دوسرے ٹاؤنز کی لائٹ نظر آتی ہیں۔ جہاز سے تو جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو نیچے دیکھیں کتنا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ دیکھیں کہ اگر اوشن میں بھی آپ ایئرپلین پہ بھی جا رہے ہو، لیکن جب اوشن کے اوپر سے گزرتے ہیں تو ایک انسان کو ایک عجیب قسم کا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، ڈر لگتا ہے، کیونکہ نیچے صرف دور دور تک آپ کو پانی نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہوتا ہے اس وقت اس کا مین فوکس کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اللہ کی یاد آتی ہے، اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اگر اس وقت مجھے کچھ ہو جائے، یہ شپ ڈوب جائے، کوئی بھی ختم ہو جائے، سمندر میں کوئی ہریکین آ جائے، تو کہاں جائے گا وہ؟ تو اس کے پاس کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو سمندر کا
سفر ہوتا ہے یہ انسان کو بہت زیادہ صبر سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا بناتا ہے۔ اللہ کی جو نعمت ہے اس میں دو معنی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ ہے نا بنعمت اللہ، نمبر ون اس میں بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ کشتی چلتی ہے، کیونکہ اگر اللہ ہی نہ چاہے تو کشتی ڈوب جائے، وہ سمندر کے اوپر چل ہی نہ سکے۔ اور اسی طرح جہاز بھی دیکھیں جو ہوا میں اڑتے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو جہاز کبھی اڑ نہ سکے۔ تو یہ جو کشتی اور سمندر ہیں یہ دونوں چیزیں اور اللہ کی ہی بہت بڑے ایک فضل ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اتنے بڑے سمندر کے اوپر کشتی جو ہے تیرتی چلتی ہے، نہیں جاتی۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ نعمت اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ کشتی چل رہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ کشتی کام کیا کر رہی ہے، جو کشتی نعمتیں اٹھا کر چل رہی ہے اللہ کی، کہ یہ کچھ اسکالر کی اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ کشتی جو چیزیں ٹرانسپورٹ کر رہی ہے، سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہے۔ بے شک ان میں نشانیاں ہیں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے۔ آیت نمبر 32، جب چھا جاتی ہیں یا ڈھانپ لیتی ہیں ان کو موج، کن کو ڈھانپ لیتی ہیں؟ یہ کشتیوں کی بات ہو رہی ہے، سائبان کی طرح۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سمندر میں نا بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں اتنی بڑی بڑی ویوز اٹھتی ہیں کہ وہ ویوز پوری آپ کو ایک سرکل کی طرح نظر آتی ہیں، اور اگر کوئی کشتی اس کے اندر آ جائے تو آپ سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا، کہ بالکل اس کو کور کر لیتی ہے ایک امبریلا کی طرح۔ تو سائبان کا ورڈ یا یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا ہے نا کزل، تو کزل کا مطلب ہوتا ہے سائبان، شیڈ بھی کہتے ہیں اس کو، سایہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا معنی آپ امبریلا کر لیں، زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے انگلش میں کہ یہ امبریلا ہے بیسیکلی۔ امبریلا بھی تو دیکھیں سایہ ہی کرتی ہے نا، جب ہم اس کو لیتے ہیں اپنے اوپر تو ہمیں کور کرتی ہے وہ۔ تو جب ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ان کی کشتی ایسی کسی ویوز کے اندر آ جائے، کسی موج کے اندر آ جائے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کر، خالص ہو کر اسے دین میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جیسے ہی تو اس وقت کسی بھی پریشانی آزمائش میں آ گئے، ایک بہت بڑے ایک تکلیف میں پڑ گئے، تو اس وقت وہ اللہ کو خالص ہو کر پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو مخلصین کا ورڈ ہے نا، مخلصین کا یہ اخلاص سے نکلا ہے، کسی بھی چیز کو ہر ممکن ملاوٹ سے پاک کرنا، پیور، بالکل 100% پیور جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ویری کلین۔ اور اب یہاں چونکہ دین کی بات آ رہی ہے، مخلصین اللہ الدین، تو دین میں کیسے کیا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ دین خالص ہے؟ تو دین خالص تب ہوتا ہے جب وہ صرف اللہ کے لیے ہو، شرک سے پاک، اس میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہ ہو بالکل بھی، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ آپ غیر اللہ کو بھی اندر لے آتے ہیں، کہ ان کو بھی آپ مانتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو مخلص دین، خالص دین وہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی قسم کا شرک کا ذرا سا بھی ایک نہیں ہوتا۔ جب سمندر ہوتا ہے، سمندر کے اندر دیکھیں انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، سمندر کے اندر جب کوئی انسان کو پریشانی آتی ہے اس وقت انسان ہر وہ چیز بھول جاتا ہے جس کو وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے بہت بت ہوں، بتوں کی پوجا کرتے ہوں، لیکن جب ایسے کسی سمندر میں کسی آزمائش کسی پریشانی میں وہ پڑ جاتے ہیں اس وقت ان سب کو بھی ایک اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو توحید کی بہترین مثال جو ہے وہ سمندر کا سفر ہے، کیونکہ سمندر کا سفر ایک اللہ کا یقین دلا دیتا ہے بندے کو۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے کسی نے سیرہ پڑھی ہے تو اس میں جو اکرمہ تھا
تو اکرمہ بھی اسی طرح ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے دین کی تو بہت اگینسٹ تھا ان کے، اور غصے میں نکل گیا تھا کہ میں نہیں سننا چاہتا ایسی کوئی چیز، غصے میں نکل گیا، کشتی میں بیٹھا، کشتی مڈ جب وہ اوشن میں پہنچی تو وہاں جا کے وہ ایک جیسے ہریکن آپ دیکھیں ہوا کہ ہریکن ٹائپ کوئی چیز آئی، طوفان میں کشتی ان کی پھنس گئی۔ اب اس وقت حالانکہ وہ مشرکین میں سے تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن اس نے اسی وقت سب بت اس کو بھول گئے، اور اس نے کہنا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر میں اس پریشانی اس تکلیف سے نکل جاؤں تو میں اس جا کر اس اللہ پر ایمان لے آؤں گا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، اور پھر وہ لے آئے تھے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جن کو میں پکارتا ہوں یہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اس وقت اگر کوئی مجھے اس تکلیف اور پریشانی سے نکال سکتا ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، انہی لوگوں کا ایٹیٹیوڈ، کچھ لوگ جب ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مخلص ہو کے پکارتے ہیں، اور فلما نجاہم پھر اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے ہیں، الی البری نجات کہاں دیتے ہیں، خشکی کی طرف، یعنی کہ ان کو وہاں سے بچا کر بحفاظت اللہ تعالیٰ خشکی کی طرف لے آتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ آگے سے کیا کرتے ہیں، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ پھر ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو درمیانی چال چلنے والے ہوتے ہیں، یہ جس ماڈریٹ کہہ لیں آپ کے، ماڈریٹ ہوتے ہیں جس مڈل میں چلتے ہیں، پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُوا اور نہیں انکار کرتے آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، الا مگر کلو ہر خطارن کفورن ہر وہ جو وعدہ توڑنے والا ہے اور ناشکرا ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، اور وہ ظالم لوگ کون سے ہوتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو درمیانی چال چلتے ہیں، درمیانہ رہتے ہیں، بس وہ کسی بھی سائڈ پہ زیادہ نہیں جاتے، یعنی کہ اگر دین کی بات کریں گے تو دین میں بھی بہت زیادہ نہیں ہوں گے اور دوسری طرف بھی بہت زیادہ نہیں ہوں گے، بس وہ اپنی سیف چلتے ہیں کہ بس ہم بس سیف رہیں، کسی بھی طرح سے ہم کسی پریشانی میں نہ آ جائیں۔ تھرڈ ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں اللہ کے اذن سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، بھاگتے چلے جاتے ہیں، نیکیوں میں آگے 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 جانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ جو ہیں ہمیں قرآن سے پتہ چلتے ہیں۔ یہ ورڈ جو یہاں پہ یوز ہوا ہے مقتصد، مقتصد کا معنی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں درمیانہ رو، اعتدال، عہد پورا کرنے والا، یعنی توحید اور اطاعت کے اس عہد پہ یہ لوگ قائم رہتے ہیں جو مقتصد ہوتے ہیں، جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا، یعنی کہ جو سمندر میں جب وہ پھنس گئے تھے طوفان میں، تو اس وقت اپنے رب سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال دے، ہمیں اس طوفان سے نکال دے، تو انہوں نے پھر کیا ہوتا ہے، انسان جو ہوتا ہے بہت سارے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، منتیں ماننی شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں یہاں سے نکل جاؤں ایک دفعہ تو میں جا کے بالکل نیک ہو جاؤں گی، اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ یہاں سے نکال دے، میں ساری عمر صدقہ کرتی رہوں گی، ساری عمر عبادتیں کروں گی، سارے گناہوں کو چھوڑ دوں گی، تو بڑی بڑی منتیں آپ کرنی شروع کر دیتے ہیں، منت مانتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو جو اس وعدے پر قائم رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں مقتصد، ماڈریٹ بھی کہتے ہیں آپ ان کو، متوسط بھی ورڈ ہمارا اردو میں یوز ہوتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جس سے یہ نکلا ہے یہ قاف صاد اینڈ دال، اور اس کے 2 معنی ہیں جو اسکالرز بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک تو نمبر 1 کہ کفر کے مقابلے میں اسلام، یہ ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم ابھی بھی دیکھیں بات وہی سفر کی ہو رہی ہے، سمندر کے سفر کی،
تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کشتی میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو نان مسلم تھے، اور جیسے ہی وہ اس تکلیف میں پڑے، طوفان میں گھرے، تو انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہم اس کے بعد میں مسلمان ہوں گے، جیسے میں نے آپ کو اکرما کی مثال بتائی تھی، تو اکرما اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اکرما کے مشرق تھے، مصیبت کے بعد وہ مسلمان۔ نمبر 2 میں بات یہ ہوتی ہے کہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، مگر جب پریشانی ٹل جاتی ہے تو پھر وہ درمیان درمیان میں ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اتنی پریشانی سے بچنے کے بعد بھی اللہ کی مکمل اطاعت نہیں کرتے اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اگلا حصہ جو ہمیں جو بتایا ہے کہ ہماری آیات یا ہماری نشانیاں جو ہیں، اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد صرف وہی شخص انکار کر سکتا ہے، تو وہی انکار کرے گا اللہ کی نشانیوں کا جو خطارن ہوگا۔ اب خطارن کا ورڈ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں غدار کو، جو غداری کرتا ہے اور جو وعدہ توڑنے والا ہوتا ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے خطارا، سخت بے وفائی کرنے والا، وعدوں کو توڑنے والا۔ کفور، کفور کہتے ہیں انتہائی ناشکرا، بہت زیادہ ناشکرا، سخت انکار کرنے والا۔ ابھی ہم نے پہلے دیکھا تھا، پچھلی جو ابھی ہم نے آیت دیکھی تو اس میں دیکھیں ہم نے لاسٹ ورڈ کیا تھا، شکورن۔ شکورن تھا بہت زیادہ شکر کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کو جاننے والا، اور یہاں پر کفورن، بہت سخت ناشکرا۔ تو دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار صرف وہی کرے گا جو غدار ہوگا اور یا بہت زیادہ ناشکرا ہوگا، کہ اس کو اللہ کی آیات یا اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی۔ تو ہمارے لیے اس پوائنٹ پہ ہمارے لیے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، ہم وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ۔ تو ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ناشکرے ہیں، کیونکہ اگر ہم ناشکرے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی، ہم بس ان کو دیکھیں گے اور دیکھ کے ایسے ہی چلتے چلے جائیں گے، غور و فکر نہیں کریں گے ان چیزوں پہ۔ سمندر میں جب مصیبت آتی ہے تو آپ دیکھیں لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، تھوڑا سا یہ اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت انسان جو ہوتا ہے نا، ساری چیزوں کو بھلا کر صرف ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، جلدی جلدی منتیں ماننی شروع کر دیتا ہے، وعدے کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب نجات دے دیتے ہیں تو کچھ تو لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی واقعی بدل جاتی ہے، کہ وہ جس طرح سے وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ریسکیوڈ ہوئے اور وہ واپس آ گئے سیفلی، تو وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہم اتنی بڑی اس میں طوفان میں گھرے ہوئے تھے، اور سارے وعدے ہر چیز اللہ کی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا وعدے اللہ کے ساتھ کیے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو غدار ہوتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف آتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لیکن جو لوگ مخلص مومن ہوتے ہیں نا، وہ اپنے وعدوں کو کبھی بھی نہیں بھولتے، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ ہمیشہ پورا کرتے ہیں۔ پتہ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اس کے بارے میں کہ جس میں انہوں نے منافق کی نشانیاں جس میں بتائی تھی، تو اس نشانیوں میں ایک نشانی جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑتا ہے۔ تو اگر ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں تو ہمیں اپنی اس چیز کو چینج کرنا چاہیے، کیونکہ ورنہ وہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، خطاب کس کے ساتھ ہے؟ سب لوگوں کے ساتھ۔
یا ایہا الناسو، کہ تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ خالی مومنوں سے خطاب ہے یا ایک خاص قسم کے لوگوں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری مین کائنڈ سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اتقو، ڈرو، کس سے ڈرو؟ ربکم، اپنے رب سے، اللہ سے ڈرو، اور وخشو، اور ڈرو یومن، اس دن سے۔ یہ یومن کا جو ورڈ ہے نا یہاں پہ، یہ وہ ورڈ ہے جو قیامت کے لیے یوز کیا گیا بیسیکلی، کہ قیامت کے دن سے ڈرو۔ اب آگے اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن سے کیوں ڈرو؟ اس لیے لا یجزی، کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی کام نہ آئے گا اس دن، والدن، والد، والد کس کے کام نہیں آئے گا؟ سب سے زیادہ والد کس کے کلوز ہوتا ہے؟ اپنے باپ جو ہوتا ہے بچوں کے ہوتا ہے نا۔ ان ولدی، اپنے بیٹے کے، اور نہ ہی مولود، اور نہ ہی بیٹا، یعنی کہ اس دن سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ ہوا جازن، کوئی کام آنا۔ جاز کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا، کام کرنا، کسی کے بدلہ دینے والا، کسی کے کام آنے والا۔ اور یہ جو ورڈ ہے ولد، ولد کہتے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تفسیر میں اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے، تو ولد جو ہے جب آپ دیکھیں اس کے نیچے تو اس کا معنی بھی بیٹا لکھا ہوا ہے، مولود کا معنی بھی بیٹا لکھا ہوا ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس میں ایک فرق یہ ہے کہ ولد کہتے ہیں بیٹے کو، اس میں خالی بیٹے ہی نہیں ہوتے، اس میں جیسے بیٹے کی آگے اولاد بھی آ جاتی ہے، یعنی کہ بیٹا، پوتا، آگے پوتا، تو یہ ساری چیزیں ولد میں آ جائیں گی۔ اٹس لائک آپ کہہ لیں کہ ایک براڈ ٹرم ہے۔ لیکن جو مولود ہے، مولود کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہوا، جنا ہوا، حقیقی بیٹا، جو ڈائریکٹ اس سے پیدا ہو، یعنی کہ آپ کا جو اپنا سگا بیٹا ہوتا ہے، پوتے کی بات نہیں ہو رہی، آپ کا اپنا بیٹا جس کو ماں نے پیدا کیا، یہ اس بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اونلی ون ہی ہوگا ظاہر ہے، لیکن جو ولد ہے اس میں بیٹے بھی آ جائیں گے، آپ کے پوتے بھی آ جائیں گے، پر پوتے بھی آ جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کا بتا دیا کہ نہ تو آپ کے بیٹے، نہ پوتے، اور نہ آپ کے سکی اولاد، سکے بیٹے بھی آپ کے اس دن کام نہیں آ سکیں گے۔ تو اس سے ہمیں بات کیا پتہ چلتی ہے؟ یہاں پہ یہاں تک فنش کر لیتے پھر دیکھتے ہیں۔ ان والدی ہی شیئا، اور نہ ہی وہ اپنے باپ کے کچھ کام آ سکیں گے۔ تو اب بتایا یہ جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر بیٹا اور جو مولود بیٹا دونوں ہی جب باپ کے بھی کام نہیں آ سکتے جس نے کہ اس کو پیدا کیا ہے، تو پھر دادا، پردادا، یا اپنے ارد گرد اور رشتہ داروں کے یہ لوگ کیا کام آئیں گے؟ تو بتانے کا یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ اپنی تیاری خود کر لو، ہر کسی کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، جو ہم کریں گے ہمارے بدلے میں کوئی جا کے جواب نہیں دے گا وہاں پہ، ہمارا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندے نے اپنا بوجھ اس دن خود اٹھانا ہے۔ تو ہم بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو ہمارے گھر میں کسی نے قرآن حفظ کر لیا ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی بہت نیک ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کو بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹی اپنی تیاری خود کر لو، اس دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا، کہ باپ ہوں میں تمہارا، پیغمبر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود میں اس دن قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، اپنی تیاری کر لو۔ اور وہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب اپنی سگی اولاد ہی نہیں آئے گی تو پھر باقی رشتہ داروں سے تو آپ کوئی امید ہی نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ بات بتا کر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ یہ کس وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ
حشر نشر کا کہ ایک دن مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، ایک دن میں سب کو اکٹھا کروں گا، ایک دن سب کو اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد قیامت کے دن سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ نشر ہوگا، یعنی کہ وہ سب اکٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ جزا کا، بدلہ دینے کا، کہ ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا اس دن۔ پھر آگے اور کس چیز کا وعدہ؟ کہ کسی کے کام نہ آنے کا، یہ جو ابھی ہم نے چیز پڑھی اس آیت میں، کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، اور یہ بات ہو کر رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ صرف لکھا ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو کوئی بات نہیں، میں اب اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ لین ہو جائیں گے اس میں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہے تو یہ ہو کر رہے گا، اور اللہ کا وعدہ پکا ہوتا ہے، حق ہے، برحق ہے۔ اس کے ساتھ آگے بتایا جا رہا ہے فلا تغرنکم، بس دھوکے میں نہ ڈال دے تم کو، کیا چیز نہ بندے کو دھوکے میں ڈال دے۔ دیکھیں انسان کو کیا چیز ہے جو دھوکے میں ڈالے رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی جو ہے انسان کے لیے سب سے بڑا دھوکا ہے، اور اس دھوکے میں انسان پھنسا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ اور یہ چیزوں کے کیا چیزیں ہیں دنیا میں جو انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی؟ دنیا کی دوڑیں، دنیا کی رونقیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں، انسان کا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ایک تڑپ ہونا اپنے دل میں۔ کسی کے پاس کوئی چیز آئی ہے، پھر آپ کو ہوتا ہے میں نے بھی لینی ہے، پھر اب آپ کے پاس اس کی آپ لے تو سکتے نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کے لیے محنت کریں گے، زیادہ دوڑ میں شامل ہوں گے، پھر آپ ایک جاب سے کام نہیں بنتا، آپ دوسری جاب کریں گے، کیونکہ آپ اپنا وہ ہائی سٹیٹس جو ہے وہ رکھ نہیں پا رہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو اتنی اماؤنٹ چاہیے، تو پھر ظاہر ہے پھر آپ ملٹیپل جابس کریں گے، کبھی ادھر کچھ کریں گے ادھر کریں گے، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی دوڑ دنیا کے لیے ہو گئی، اور اس چیز نے آپ کو کس چیز سے دور کر دیا؟ آخرت سے۔ جتنا ٹائم آپ اپنا دنیا میں دیں گے تو اس کا مطلب آپ اپنی آخرت سے اتنا دور جاتے جا رہے ہیں، تو اس میں اللہ کے لیے کون سا ٹائم بچے گا؟ اللہ کے لیے تو ہارڈلی اینی ٹائم اس میں آپ کے لیے بچ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ بس یہی لائف ہے، بس وہ آگے کی لائف اس کو بھول جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا پورشن وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز۔ وہ کون ہے؟ یہ جو غرور کا ورڈ ہے نا یہاں پہ، دھوکا دینے والا، فریب دینے والا، کون ہے جو انسان کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیتا ہے؟ شیطان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ شیطان ہے جو انسان کے اندر بڑی بڑی خواہشیں ڈال دیتا ہے، انسان کی ایسی ایسی خواہشات ہوتی ہیں، پھر انسان ان کے پیچھے لگ پڑتا ہے۔ وہ آپ کو دنیا میں بزی کرا دے گا، وہ دنیا کی چیزیں آپ کو بڑی اٹریکٹ آپ کو کرتا ہے ان کی طرف، جیسے آپ دل میں نا خاص ایک ان کی محبت ڈال دے گا، اٹریکشن ڈال دے گا، آپ کو لگے گا کہ بس مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، آپ اسی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، اور وہ آپ کو اللہ کے ساتھ بھی دھوکے کی طرف لے آتا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے شکوک و شبہ ڈال دیتا ہے آپ کے دل میں کہ پتہ نہیں اللہ ہے، پتہ نہیں کوئی اللہ ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ چیزیں انسان کے دماغ میں آنے لگ جاتی ہیں، تو وہ آپ کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے بدظن کر دیتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس آیت کا ہم دیکھ لیں کیونکہ امپورٹنٹ آیا ہے، تو تھوڑی سی چیزیں دوبارہ سے ریکیپ ایک اس کا کر لیتے ہیں کہ اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا۔ نمبر 1 چیز اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اے لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2 اس میں بات اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ اس دن سے ڈرو، یعنی کہ قیامت کے دن سے۔ نمبر 3 اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کوئی باپ کسی بچے کو اور کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نہیں دے سکے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی کسی طرح ان کی کام آ سکے گا۔ نمبر 4 بات اس میں بتائی گئی کہ کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے،
اور اس میں دیکھیں کیسے انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ دیکھیں اپنی اولاد کی وجہ سے، ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو خوش کرتے کرتے آخرت کو بھول جاتے ہیں کہ ان کا مین فوکس ان کی اولاد ہو جاتی ہے. انہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہم بچوں کے لیے بس اتنا پیسہ اکٹھا کر لیں کہ ہمارے بچوں کو ایک اچھا لائف سٹائل، ہمارے بچے بہترین اسکولوں میں، ہمارے بچوں کو ہم ہر آسائش دیں. پھر وہ چیزیں پوری کرنے کے لیے آپ دن رات محنتیں کرتے رہتے ہیں. پھر اس میں اکثر عورتیں بھی ہیں کہ جیسے ماؤں کو آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ آئیں چلیں ہم لوگ قرآن کی کلاس کرنے لگے ہیں، ہم پڑھنے لگے ہیں. تو زیادہ تر جن کے بچے ہوتے ہیں وہ آپ کو پہلی چیز یہی بولتے ہیں کہ ابھی تو میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میں نہیں کر سکتی، میرے لیے بہت مشکل ہے ابھی ایسی کسی کمٹمنٹ میں پڑھنا. اب وہ دیکھیں وہ بچوں کی وجہ سے آپ نے اپنی آپ کی جو لائف تھی اس کو ایک طرح سے جیپرڈائز کر. تو یہ چیز ہوتی جو انسان کو غرور میں ڈال دیتی، دھوکے میں ڈال دیتی ہے. سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس بہت ٹائم بچا، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہو جائیں گے پھر کر لوں گی. لیکن آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہوں گے تو آپ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمیں تو اپنی لائف کی تو کوئی گارنٹی نہیں. تو یہ چیز ہے جو دھوکا شیطان انسان کو اس میں ڈال دیتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ایسی مومز جو ہوتی ہیں وہ یہ بھی بول رہی ہوتی ہیں کہ بھی بچہ چھوٹا ہے، میرے سے میں نمازیں نہیں پڑھ سکتی، میری رات کو نیند پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے میں صبح نہیں اٹھ سکتی، یا میرے کپڑے صاف نہیں ہوتے کہ اکثر میرے کپڑے مجھے لگتا ہے کہ گندے ہو گئے ہیں تو میں نماز نہیں پڑھ پاتی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں کہ انسان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے دنیا کی آسائش، دنیا کی زندگی نے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت دیکھیں دنیا کے ہی غم اور پریشانیوں میں ہی کھوئے بیٹھے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنی آخرت آگے نظر ہی نہیں آ رہی. کیونکہ ہمیں جس وقت انسان کو موت آتی ہے، موت کے ساتھ ہی دیکھیں انسان کی قیامت ہوتی ہے. جو ہم کہتے ہیں نا قیامت ایک دن آئے گی، ایک دن آئے گی، ہر انسان کی قیامت جو ہے اس کی موت کے ساتھ آئے گی. لاسٹ آئے اس سورہ کی. اب اسٹارٹ ہی کس سے ہو رہی ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اس کے پاس، علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. ہمیں قیامت کی باتیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں. انہوں نے کچھ پیشن گوئیاں کیں، انہوں نے کچھ علامات ہمیں بتائیں، قیامت کی علامات صغریٰ، علامات کبریٰ. پھر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے بھی پوچھا، مشرکین مکہ نے بھی پوچھا، بہت لوگ پوچھتے تھے ان سے آ کے. ایون وہ حدیث جبریل جو ہے اس میں جبرائیل علیہ السلام نے بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہر ایک کے لیے یہی ہوتا تھا کہ اس کا علم صرف اللہ کو. قیامت آئے گی ضرور، ڈیفینیٹلی آئے گی، لیکن کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنا کلیئرلی بتا دیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کس دن آئے گی. وَيُنَزِّلُ، اور وہ نازل کرتا ہے، الغیث، بارش کو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے، وَمَا تَدْرِي، اور نہیں جانتا نفس، کوئی بھی نفس، ماذا تکسب غداً، کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا. اگلا دیکھیں، وما تدری، اور کوئی نہیں جانتا، نہیں جانتا کوئی نفس، کوئی بھی شخص یا کوئی نفس نہیں جانتا، بِأَيِّ، کس اردن تموت، کس زمین پہ وہ مرے گا. اب اس کو ہم تھوڑا سا کھول کھول کے اس آیت کو اب ہم دیکھتے ہیں. یہ والی آیت جو ہے بیسیکلی اس میں بات کی جا رہی ہے اللہ کے علم کی، اللہ کے کمال کی، اور اللہ کی قدرت، کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہر چیز پہ حاوی ہے.
اور یہ سورہ کو بھی اگر اوورال اگر ہم دیکھیں، ابھی تو ہم اس آیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب چونکہ ہماری سورہ لقمان فنش ہو گئی الحمدللہ، تو اس پوری سورہ میں بھی آپ دیکھیں تو بار بار جو چیز رپیٹ ہو رہی تھی وہ کیا تھی؟ علم اینڈ حکمت، اللہ کا علم اور حکمت، یہ چیز کا بار بار ذکر ہے۔ اور حضرت لقمان کے ساتھ بھی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ سورہ پڑھی؟ حضرت لقمان کا ذکر ہے اس میں، ان کو اللہ نے کون سی نعمت دی تھی؟ علم اور حکمت دی تھی۔ تو اللہ کے پاس ہے سارا علم چیزوں کا۔ اب پہلی چیز اس میں ہم نے دیکھ لی قیامت کی، کہ قیامت کا کسی کو بھی نہیں پتا، ایون جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا تو ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کس کو پتا ہوگا؟ یہ صرف اور صرف اللہ کو پتا ہے۔ دوسری چیز کا اس میں جو بتایا گیا قیامت کے ذکر کے بعد، کہ بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے، اس کو نازل کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا غیث، یہ غیث بارش کے لیے یوز کیا گیا ہے، یہ عام بارش نہیں ہے، ہر بارش کے لیے یہ ورڈ یوز نہیں ہوتا۔ یہ وہ بارش ہوتی ہے جو جیسے کسی عرصے کسی ایریا کے اندر بہت عرصے سے ڈراؤٹ ہو، کئی سال ہو گئے وہاں پہ بارش نہیں ہوئی، خشکی ہے بالکل، تو ڈراؤٹ کے بعد جو رین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غیث۔ اور یہ وہ بارش بھی ہوتی ہے کہ جو بڑی دعاؤں کے ساتھ آتی ہے، فریاد کرنے سے، دعاؤں کے ساتھ۔ تو انسان بارش کب دعاؤں کے ساتھ لیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب ڈراؤٹ ہوتا ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، بہت خشکی ہوتی ہے، وہاں پہ جانور مرنے لگ جاتے ہیں، تو انسان تب ہی ہوتا ہے نا دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بارش کر دے۔ تو جو ان دعاؤں کے نتیجے میں بارش ہوگی، ڈراؤٹ کے بعد ہوگی، اس کو ہم غیث کہیں گے، ہر بارش کو غیث نہیں کہتے۔ اگلا علم اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وَيَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے۔ ماں کے پیٹ میں دیکھیں، اب انسان اس پہ کچھ لوگ آپ کو یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں تو دیکھیں بچہ ہوتا ہے، تو اب تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں جا کے، اس میں ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے دیکھ کے، وہ ٹیکنیشینز ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے۔ تو پھر کیا رہ گیا اس میں؟ تو وہ کوئی غائب کا ایسا تو علم نہیں رہ گیا نا، تو وہ بندے کو بھی آج کل یہ علم پتہ، بے شک پتہ، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں جو علم وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اٹس ناٹ گارنٹیڈ، اس میں بھی کبھی کبھی غلط بھی ہو سکتی ہیں چیزیں۔ دوسری، ان کا جو آپ کو وہ علم دے رہے ہیں یا بات آپ کو بتا رہے ہیں، وہ ڈپینڈنٹ ہے، کس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے؟ ٹیکنالوجی پہ، ان انسٹرومینٹس، ان مشینز پہ، یعنی کہ الٹرا ساؤنڈ مشین کے بغیر تو آپ نہیں بتا سکتے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو اب آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے نا اس مشین کے، کہ اس مشین سے دیکھ کر آپ کو ہوگا۔ اور وہ مشین کا جو علم ہے، ان آلات کو یوز کرنے کا جو علم ہے، وہ انسان کو کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم الٹرا ساؤنڈ سے یہ بتا سکتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن ہم الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ لڑکا لڑکی جو بھی ہے یہ کیسا ہوگا، بد ہوگا یا نیک ہوگا، اس کی وہ زندگی کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اور وہ کہاں مرے گا۔ یہ باتیں تو نہیں بتا سکتا کوئی بھی، یہ باتیں کون جانتے ہیں؟ صرف اللہ کی ذات۔ تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں جو یہ بتاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ کامل ہے، یعنی کہ مکمل ہے، اور بندے کا علم جو ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، یعنی کہ انکمپلیٹ ہے۔ تھوڑی سی چیز تو آپ کو بتا دیں گے، باقی نہیں وہ بتا سکتے۔ اللہ کا علم کلی ہے اور بندے کا علم جو ہے وہ جزوی ہے، یعنی کہ ایک پورشن ہے جو بندہ جانتا ہے۔ اللہ ہی نوز ایوری تھنگ، پورے ایک سرکل کی طرح آپ کہہ لیں اللہ کا علم ایسا ہے، جبکہ بندے کا علم جو ہے وہ اس سرکل کا ایک چھوٹا سا ایک پورشن ہے جو وہ بندہ جانتا ہے۔ اور انسان آلات اور مشینوں کے ذریعے علم جانتا ہے، لیکن اللہ جو ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی مشین چاہیے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کوئی انسٹرومنٹس چاہیے، اور اللہ کو کسی
اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہوا، جبکہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں فرق اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ سارا علم جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ اپنے علم سے ہم سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب اس کا اگلا پورشن میں دیکھیں، تدری ورڈ ہے، 2 دفعہ یوز ہوا ہے اس آیت کے اندر، تدری۔ تدری کا معنی دیکھیں، یہاں پر آپ دیکھیں نیچے لکھا ہے جاننا، کسی چیز کا پتہ ہونا، کسی چیز کو معلوم کرنا۔ لیکن اس میں جو چیز ہے یہ عام جاننا نہیں ہے، جیسے ایک آرڈنری آپ یو نو سم تھنگ، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یا آئی نو دس، لیکن یہ وہ نہیں ہے، عام جاننا نہیں ہے۔ یہ وہ والا جاننا ہوتا ہے کہ جس میں انسان بڑی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اپنی پوری ایک انرجی سرو کر لیتا ہے اس میں، اس چیز کو جاننے کے لیے۔ پھر آپ کو وہ جاننا یا وہ علم آپ کو ملتا ہے، اس کو تدری کہیں گے۔ ہر علم کو، ہر جو آپ کا جاننا ہے وہ تدری نہیں ہوتا، صرف وہی تدری کے اندر آئے گا جس میں آپ نے بہت زیادہ محنت، بہت زیادہ کوشش اور بہت زیادہ اسٹرگل کی ہوگی اس کو جاننے کے لیے۔ اور اس کے اندر آپ کو سم ٹائم اپنی آؤٹر سکلز، اپنی ظاہری محنت، باطنی کوشش، تمام چیزیں، تمام انرجی لگا کے آپ کو اس میں اس کی تہہ تک پہنچنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یہاں یوز کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اپنی اٹ موسٹ اسٹرگل کر لو، جتنی بھی محنت آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں، اپنے جتنے آلات یوز کر سکتے ہیں کر لیں، آپ اپنی جتنی انسٹرومنٹ ہو گئی، مشینز ہو گئی، ٹیکنالوجی ہو گئی، جو بھی تم یوز کرنا چاہتے ہو ہر چیز کو یوز کر لو، اس کے باوجود بھی تم 2 چیزوں کو بالکل نہیں جان سکتے۔ ایک چیز کیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کل کا دن آئے گا آپ کیا کریں گے، ہمیں نہیں پتا، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، بلکہ وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کے اسٹارم آنے والا ہے، ویدر چینل پہ آپ کو بہت سی چیزیں وہ بتاتے ہیں، بھئی فلاں دن بارش ہوگی، فلاں دن یہ ہوگا۔ کتنی دفعہ ان میں سے ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ضرور ہیں اور لیکن اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بارش آتی ہی نہیں۔ انسان سوچتا ہے لو بھی چاہتا ہے، آلویز دے سے لائک دس مینی پرسنٹیج اس کی کہ 60% چانس ہے، 40% چانس ہے بارش ہوگی، 100% چانس ہے۔ سم ٹائم پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بارش کا کہہ رہے تھے، آج تو بارش ہے ہی نہیں بالکل بھی۔ تو اللہ نوز، کیونکہ یہ لوگ آپ کو صرف بتا سکتے ہیں، بارش لا نہیں سکتے۔ اسی طرح انسان کل کا تو کہیں سے بھی آپ نہیں کر سکتے کہ میں نے کل کو کیا کرنا ہے، پتہ نہیں کل کو زندہ بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اگلے لمحے کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اگلے لمحے میں کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تدری کہہ کے یہاں پہ 2 چیزوں کا ہمیں بتا دیا کہ تم جو مرضی کر لو، تمہیں یہ نہیں پتا چل سکتا کہ تم نے کل کرنا کیا ہے۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا تکسیبو، تکسیبو کہتے ہیں کسبہ، کمانا، کمائی کرنا۔ تو انسان کمائی کیا کرتا ہے، یہاں پہ یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اچھی کمائی بھی آتی ہے، بری کمائی بھی آتی ہے، یعنی کہ آپ کے اعمال، جو ہم اعمال اکٹھے کرتے ہیں نا، تو میں اچھے اعمال بھی اس میں ہو سکتے ہیں، میرے برے بھی ہو سکتے ہیں، جو ہم یہ بھی ہماری کمائی ہے نا، اعمال بھی ہماری کمائی ہے، اور اس کا اجر آپ کو کمائی کی اجرت وہ آپ کو ملے گی قیامت والے دن جا کے۔ اور دوسری تدری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیز بتائی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا، چاہے وہ جتنی بھی محنت کر لے، اپنی سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لے، وہ یہ پتہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کون سی زمین پہ مرے گا۔ اس کا علم بے شک اللہ ہی ہے جو جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ظاہر بھی اللہ جانتا ہے، باطن جو ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، زندگی اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس
سے دیکھیں کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان اتنا بے بس ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کو اپنی موت پہ اختیار ہے، نہ اس کو اپنی زندگی پہ اختیار ہے۔ اس سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، تو رسم کہتے ہیں کہ 5 چیزیں مفاتح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے بھی شاید سنی ہوگی، بڑی فیمس حدیث ہے۔ نمبر 1 چیز اس میں کیا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ نمبر 2 بارش کب ہوگی۔ نمبر 3 عورت کے پیٹ میں کیا ہے۔ نمبر 4 انسان کل کیا کرے گا، اور نمبر 5 انسان کی موت کہاں ہوگی۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کب ہوگی۔ آ، اس کا علم جو ہے صرف اللہ کو ہے۔ اب ہماری سورہ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو یہ اللہ کا فضل ہی ہے، اللہ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ختم کرنے کی، اس سورہ کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق دی۔ اب بیفور اس سے کہ ہم اس کو ختم کریں، اس کا تھوڑا سا کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں۔ پوری سورہ میں ہم نے اب تک ایک اوورال جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ہم ایک چھوٹے چھوٹے ٹپس کی طرح ذرا دیکھ لیتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمیں بھول ہی جائے پوری سورہ ہم کیا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو شروع سورہ جب ہوئی تو ہم نے اس میں دیکھا کہ یہ کتاب یعنی قرآن یہ بڑی حکمت والی کتاب، اور اس کی آیات جو ہیں وہ بھی حکمت سے فل ہے، بھری ہوئی ہیں حکمت سے۔ ان آیات میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ کیا کنڈیشن ہے اس کے لیے کہ یہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو محسن ہوں گے، احسان کرنے والے ہوں گے، جن کے اندر یہ صفت ہوگی، یہ صرف ان کو ہدایت دے گی اور رحمت دے گی۔ تو احسان جو ہوتا ہے وہ انسانوں میں ہم جب دیکھیں تو احسان کس میں ہوتا ہے، کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محسن ہوں گے۔ اس کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر صلات، زکوٰۃ اور آخرت کا یقین ہو، جن کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ یس ایک آخرت کا دن آنا ہے، ایک دن قیامت کا آنا ہے جب میرا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو جو لوگ اپنے اندر یہ یقین رکھتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، ان کا انجام ہوگا فلاح۔ فلاح ہم نے کیا پڑھا تھا، کامیابی کو کہتے ہیں۔ تو کامیابی کن کو ملے گی، جو لوگ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور جو آخرت پر یقین رکھیں گے وہی کامیابی پا سکیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کامیابی کو حاصل کرنے کی بجائے کچھ اور کاموں میں پڑے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنا ادھر ادھر ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بس وہ اپنی ایسی چیزوں میں مشغول ہیں جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی، اور اپنا بس ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اپنا دل بہلا رہے ہیں، بیکار کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، بیکار کے کام جو نہ آپ کو ادھر لے کے جا رہے ہیں نہ ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہر چیز میں ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے نان سیریس، دے ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ سیریسلی۔ ان کے سامنے آپ دین کی بات کر لیں، آپ اللہ کی کوئی بات کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کی بات کر لیں، آپ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ایک دن قیامت کا دن آنا ہے، ایک دن ہم سب کا حساب ہونا ہے، ہمیں سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے، ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس چیز سے اس کو سیریسلی نہیں لیتے، آپ کو بھی چپ کرا دیں گے کہ کیا آپ کا کام ہر وقت جب بھی بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ آپ یہ اسی طرح کی ڈرانے والی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں ڈراؤ جہنم سے، ہمیں آگ سے نہیں ڈراؤ، جب آئے گا دیکھا جائے گا، ہم ابھی اپنی زندگی سپوائل نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی کہ کیا ہے یہ، دس از نان سیریس ایٹیٹیوڈ۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ تر فن میں ہی پڑے رہتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی پوری لائف ایوالو کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جسٹ آپ آپ کا مین فوکس کیا ہے، آپ کا مین فوکس بس فن فن فن، انٹرٹینمنٹ،
بس زندگی تھوڑی سی ہے، لائف بڑی شارٹ ہے، انجوائے کر لو، اور تو ہمیں اس کے بعد اور تو کوئی زندگی نہیں ملے گی نا، تو یہ کہ زندگی ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے، ایسی وہ چیزوں میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ، اور ہمیں بات کیا پتہ چلتی ہے سورہ سے، کہ جو لوگ ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ یہ ملیں گے ان کو، اگر جو بندہ ایمان لا کر اچھے کام کرے گا۔ اس میں ہم نے جب یہ پڑھا تھا تو ہم نے یہ دیکھی تھی کہ نیک کام یا اچھے کام کرنے کی کنڈیشن کیا بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ کے دل میں ایمان بھی ہونا چاہیے، تو ایمان جس کے ہوگا اور پھر وہ نیک کام کرے گا تو ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر نعمتوں والے باغات میں ڈالیں گے۔ اب وہی بات اس میں ہم نے تب بھی دیکھی تھی کہ پھر نیک اعمال تو ہیں، نان مسلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن ان کو چونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تو ان کے لیے اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اپنی کچھ نشانیاں دکھائی، پھر نشانیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ غور و فکر کرو، کیونکہ غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو آپ کو اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کی پہچان ملتی ہے، اور اللہ کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کی پہچان ہی وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف ہونے لگ جاتا ہے، وہ پہلے غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایک رب ہے، یہ چیزیں خود سے نہیں ہو گئیں، کسی نے ان کو بنایا ہے۔ جب ایسا انسان کے دل میں سوچ آتی ہے تو پھر وہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جس نے یہ بنایا ہے سارا کچھ، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، جس رب نے پیدا کیا ہے، میں اس رب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جو یہ نظام چلا رہا ہے، میں اس رب کو جاننا چاہتا ہوں۔ پھر اس جاننے کے لیے وہ بندہ اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے، قرآن کی طرف۔ تو جب وہ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ قرآن اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پھر اس کتاب سے ایسی چیزیں سیکھے، ایسے کام سیکھے، اس کو وہ چیزیں پتہ چل جائیں کہ جو وہ کرے اور اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اور ہمیں اس سورہ سے اور کیا پتہ چلا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی مثال دے کر حکمت کی بات بتائی کہ حکمت کہتے کس کو ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اس کو دے دی ہے۔ پھر ایک اور بات ہمیں حضرت لقمان سے بھی کیا پتہ چلی کہ جب ان کو اللہ نے حکمت دی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا، آگے سے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ تو یہ دو باتیں ہمیں حضرت لقمان سے پتہ چلی، حکمت اور شکر، کہ یہ دو چیزیں ہم نے بھی اب دیکھنی ہے کہ ہمیں بھی اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو ہمیں آگے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس چیز کا۔ اور بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے اس سورہ سے کہ تربیت کے بہترین آپ دیکھ لیں پوائنٹس آپ کو پتہ چلتے ہیں حضرت لقمان کی جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں اس کو دیکھ کر، کہ ہمیں یہاں پہ پتہ چلا کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو نصیحتیں کرنی چاہیے جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اور یہ نصیحتیں کیا ہیں، آپ اپنے بچوں کو بیٹھ کے بلا کے انسٹرکشن دے دیں، بیٹے یہ کر لو یہ کر لو، آج اب یہاں سے صفائی کر دو، یہاں سے یہ کام کر دو، یہ وہ نصیحتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو آگے آپ کے آخرت میں کام آئیں گی، وہ والی نصیحتیں، کہ ہمیں بھی یہاں سے پتہ چلا کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے اور ہم کیسے کرتے ہیں۔ ڈفرنس آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے کی ہے یا ہم ایسے کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں لقمان علیہ السلام کا دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بیٹے کی تربیت کی، تو یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک طرح سے لیسن ہے کہ اگر ہم نے اب تک اپنے بچوں کو ایسی چیز نہیں سکھائی تو کم از کم اب ہم ان کو سکھا دیں، اب ان کو بتا دیں کہ ہم بھی ان کو نصیحت کریں۔ تو سب سے پہلی نصیحت آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کیا کہی تھی، شرک کی، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب ہم ان کو کیسے اپنے اپلائی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ٹائم سیٹ کر لیں
اپنے بچوں کو، ہسبینڈ کو، سارے مل کر بیٹھیں اور اس وقت یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے تھے وہ پوائنٹ ڈسکس کر لیں، تاکہ ہم بھی اس پہ ہو جائیں کہ دیکھیں ہم نے بھی اپنی چیز جو تھی آگے پہنچا دی ہے۔ اور ہمیں اس صورت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے شرک اللہ کے ساتھ کرنا۔ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک کے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ پھر ایک بات ہمیں اور کیا پتہ چلی کہ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے بعد والدین کا ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور خاص طور پہ اپنی ماں کے ساتھ، کیونکہ آپ کی ماں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں آپ کو پیدا کرنے میں، آپ پیدا ہونے پیدا ہونے کے بعد بھی کتنی چیزیں ایسی، تو وہ ہم نے کہ ظلم پہ ظلم، جیسے ہوتا ہے بوجھ پر بوجھ، تو وہ چیز کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے بوجھ پہ بوجھ ماں نے اٹھایا آپ کو پیدا کرنے میں، آپ کی پرورش کرنے میں، اسی لیے ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ اس کی ایک حدیث ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے نا اپنی ماں کی شکایت کی، کہتا ہے کہ میری ماں جو ہے نا بڑی بد مزاج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو 9 مہینے تک تیری ماں نے پیٹ میں تجھے رکھا، وہ تجھے لیے لیے پھری، تو اس وقت تو وہ بد مزاج نہیں تھی؟ تو وہ بولا کہ نہیں، میں سچ کہتا ہوں میری ماں بڑی بد مزاج ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب یہ رات رات بھر جاگتی تھی، تجھے دودھ پلاتی تھی، تب تو بد مزاج نہیں تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ سب باتیں جانتا ہوں، میں نے اپنی ماں کی ان سب باتوں کا بدلہ دے چکا ہوں، یعنی کہ اس نے جو جو میری ماں نے میرے ساتھ کیا ہے نا، میں اس کا بدلہ چکا ہوں آلریڈی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بدلہ چکایا تو نے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حج کرا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اسے ڈلیوری کی جو پین ہوتی ہے نا، درد ذہ، کہ کیا تو اس ڈلیوری پین کا بدلہ دے سکتا ہے جو تیری ماں نے پیدائش کے وقت اس کو اٹھایا؟ کہ وہ تم تو اتنا سا بھی نہیں چکا سکتے کہ اس نے جو تمہاری ڈلیوری کے ٹائم پہ جو پین اس کو ہوا تھا، تم تو اس کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے، تو تم کہتے ہو کہ میں نے اس کی ساری جو اس نے میری ماں نے میرے ساتھ اب تک کی ہے میں سب پوری کر چکا ہوں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ ماں باپ کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ کرو، اور پھر اس میں بھی خاص طور پہ اپنی ماں کا۔ پھر اس کے بعد تو ہم نے اس آیت میں اپنی جو ہمارے آج کا لیسن تھا اس میں تو ہم نے آلریڈی دیکھ ہی لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نشانیاں ہمیں بتا دیں کہ کشتی جو چلتی ہے وہ کس طرح سے آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ کشتی ہے تو دیکھیں جو شپ ہوتا ہے کتنا بڑا شپ ہوتا ہے، اگر کبھی آپ لوگوں کو کسی کو جانے کا موقع ملا ہو، وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ، اور بنا کس چیز کا ہوتا ہے؟ لوہے کا۔ عام آپ لوہے کی کوئی بھی چیز آپ پانی میں ڈالیں تو چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ اس پہ سنک کر جاتی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا شپ جو ہے وہ کیسے فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ نعمتیں بنائیں کہ اللہ نے مسخر کر دیا سمندر کو تاکہ اس پہ کشتی چل سکے، جہاز چل سکیں اس کے اوپر۔ تو یہ ساری نعمتیں غور و فکر کرنے کے لیے کہ اللہ کو پہچانے، غور و فکر کرنے سے اللہ کی پہچان آتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس سورہ کے اندر ہمیں کتنی چیزیں ہیں، جب ہم غور و فکر اگر کرنے لگیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ تو پہچان آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا ہے ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں، اس کو سیکھ سکیں، اس پہ غور و فکر کریں، کیونکہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھ تو سکتے ہیں لیکن غور و فکر کرنے کے لیے آپ کی اپنی ہی ذات چاہیے۔ ہم بیٹھ کے اکٹھے غور و فکر نہیں کر سکتے، ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ کر سکتا ہے، لیکن غور و فکر کرنے کے لیے آپ کی کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اور آپ کا اللہ ہو، ایسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں جہاں پہ خاموشی ہے، بالکل اکیلے۔ کبھی آپ باہر بیٹھ کے اپنے بیک یارڈ میں بیٹھ جائیں، کبھی بیٹھ کے جسٹ چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کر دیں، آسمان کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد جو آپ کے پاس پلانٹس ہیں ان کو دیکھیں،
سوچیں کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. پلانٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال آتا ہے کہ پلانٹ اگتے کیسے ہیں. ہم نے تو نہیں اگائے نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک سیڈ ہی ڈال سکتے ہیں، سیڈ سے زیادہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ زمین نرم کرتے ہیں، آپ اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں. دیٹس آل یو کین ڈو. باقی اس چھوٹے سے سیڈ کے اندر سے پودا نکالنا نہ آپ کے بس کی بات ہے نہ میرے بس کی بات ہے. تو وہ کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات. اور پھر آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم جب سیڈ لگانے لگتے ہیں، آپ ڈفرینٹ پیکٹس اگر آپ لے کے آتے ہیں جو بازار سے ہم اسٹور سے لے کے آتے ہیں سیڈز کے پیکٹس، آپ ان کو کھولیں. انہوں نے پیکٹ پہ تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کے سیڈز ہیں، تو آپ ان کو سارے کھول دیں. ان کو کھول کے ایک بول میں مکس کر دیں. اب آپ کو پتہ چلے گا کون سا سیڈ کس چیز کا ہے. وہ دیکھنے میں بھی چھوٹے چھوٹے گول گول سے دانے دانے سے ہوتے ہیں، اور دے آر سم ٹائم سیم کلر کے بھی ہوتے ہیں. تھوڑا بہت کسی کا کلر ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں اب اگر آپ اس کو مکس کر دیں آپ کو کیا پتا کون سا سیڈ کس چیز کا ہے اور کس سیڈ سے کیا نکلے گا؟ جب آپ سیڈ زمین میں ڈالتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ نے کس چیز کا سیڈ ڈالا ہے اندر. وہ جب چیز باہر نکلتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے اوہ اچھا یہ تو یہ تھا اس طرح سے. تو یہ دیکھیں کون ہے جو کر رہا ہے. ہم سیڈز، اور کچھ سیڈ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ نے ڈالے ہیں اور کچھ بھی نہیں نکلتا، زمین میں پڑے رہتے ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کتنی بھی محنت کر لیں، پانی دیتے جائیں. جس سیڈ سے نہیں نکلنا پودا تو نہیں نکلنا. تو اس میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اختیار میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. اختیار میں بس اتنا ہی ہے کہ ایک بیج آپ نے ڈال دیا اور آپ نے ایک پانی ڈال دیا اس پہ، بس. باقی اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ باقی کرتے ہیں. تو انسان کو اپنی بے بسی بھی پتہ چلتی ہے، زندگی موت کا بھی پتہ چلتا ہے اس سورہ سے کہ زندگی موت دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں اس میں ہمیں اینڈ پہ جو بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. کل کا دن ہماری زندگی میں کیا لے کے آنے والا ہے. کل کے دن میں نے اس دنیا میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. جب یہی بات اکیلی اتنی سی ہی بات انسان اپنے ذہن میں سوچتا رہے تو دیکھیں ہمارا آج فرق ہونا چاہیے نا. اگر کل کی بات مجھے دماغ میں گھومتی رہے کہ مجھے پتہ نہیں میں نے کل ہونا ہے نہیں ہونا، مجھے نہیں پتہ میں کل کیا کروں گی، اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری کل لگنی ہو، میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہونا ہو، کچھ نہیں پتہ انسان کو. تو جب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ کل میں نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، تو پھر ایک طرح سے تو آج ہی کا دن ہے نا ہمارے پاس. تو اس آج کے دن کو اچھا کر لیں، یادگار بنا دیں. سمجھیں کہ شاید ہمارے پاس کل کا دن نہیں ہے. جو نمازیں آج کے دن میں پڑھیں یہی تصور کر کے پڑھیں کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو. اور پھر اس طرح ہی کرتے کرتے ہمیں اللہ تعالیٰ کل کا دن دیکھنا نصیب کر دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ بونس مل گیا. اللہ نے ہمیں، چلو اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں ایک دن اور دے دیا عبادت کرنے کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے کہ میں آپ کو راضی کر سکوں. پھر اگلا دن مل جائے پھر شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ایک اور دن دے دیا الحمدللہ، تاکہ میں اور تھوڑی محنت کر سکوں. اس طرح سے یہ نہیں کہ چلیں ہاں میں نے وہ مووی دیکھنی تھی چلو اب میں آج کا دن مل گیا اب جا کے مووی دیکھ کے آتے ہیں. نہیں، ایسے کاموں میں لگائیں. اگر ہر دن ہم ایسے ہی سوچیں گے نا اپنے اندر کہ کوئی پتہ نہیں آج میرا آخری دن ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہماری آج کتنی ڈیفرنٹ ہو جائے گی. تو یہیں پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حميد مجيد۔ جن جن لوگوں نے میرے ساتھ درود پاک کو پڑھ لی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی 10 نیکیاں جو ہیں لکھی گئی ہیں، آپ کے 10 گناہ معاف ہو گئے ہیں اور 10 درجات آپ کے بلند ہو گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوتی ہے، نیکسٹ سورہ سجدہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔